انسان اول اپنے آپ پہ دین کو غالب کریں گے، بعد میں وہی جو اپنے آپ پہ دین کو غالب کریں گے وہ پوری دنیا میں دین کو غالب کریں گے۔ اگر کسی کی اپنی ذات پہ اپنے وجود پہ دین غالب نہیں ہے، وہ پورے عالم پہ دین کو کیسے غالب کرے گا؟ اپنے جسم پہ اگر دین نافذ نہیں ہے تو وہ پوری دنیا پہ دین کیسے نافذ کرے گا؟ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی وہ انسانوں پر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان تیار کیے، افراد تیار کیے، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد تیار کیے، پھر وہ ایسے افراد تیار کیے کہ انہوں نے پورے عالم میں دین کو غالب کر کے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حضور تمام ادیان پر دین کو غالب کریں۔ دین غالب کیسے ہوگا؟ فرمایا محمد رسول اللہ۔ اگلی آیت ہے کہ جیسے محمد رسول اللہ نے دین کے غالب کرنے کی محنت کی ہے، ویسے ہی محنت کرنی پڑے گی تو دین غالب ہوگا۔ دین کے نافذ اور غالب کرنے والے ویسے محنت کریں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، دین غالب ہوگا۔ آگے فرمایا والذین معہ، صرف حضور کا ذکر نہیں، فرمایا حضور کے ساتھ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ تھے، جو حضور کے اس دور میں حضور کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام۔ یعنی غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کو محنت ویسی کرنی چاہیے جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور ان کا ساتھ دینے والوں کو ایسا ساتھ اپنی قیادت کا دینا چاہیے جیسے حضور کا صحابہ کرام نے دیا۔ غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کو محنت ویسی کرنی چاہیے جیسے حضور نے کی ہے، اور ان کا ساتھ دینے والوں کو اپنی قیادت کا ساتھ یوں دینا چاہیے جیسے صحابہ نے حضور کا ساتھ دیا تھا۔ صحابہ کرام حضور کا ساتھ دیتے تھے، بات سمجھ میں آئے نہیں آئے، کرتے وہی تھے جو حضور نے فرمایا۔ ہم تو اگر میرے مزاج کے خلاف ہو، میں تو اپنا راستہ لے کے چلا جاتا ہوں نا۔ یہ کیسے فیصلے بڑھو گے بابا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم تو اس فیصلے پہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہاں رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، لیکن کرتے وہی تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آیا، منافقین ہے، رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ حضور جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دامن تھام لیا، آقا یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، یہ کافر ہے، بے ایمان ہے، بدبخت ہے، اس نے اسلام کو، دین کو بڑی تکالیف پہنچائی ہے، مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ حضرت عمر نے پیغمبر کا دامن تھاما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں جنازہ پڑھوں گا، عمر میں جنازہ۔ اب جب پیغمبر نے جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آگے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر صفوں کو چیرتے ہوئے باہر نہیں نکل گئے کہ یہ دیکھیں یہ کیسا فیصلہ ہے، کافر کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، منافق کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بے ایمان ہے، مرتد ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھے، پھر بھی پڑھایا جا رہا ہے، ہم تو نہیں پڑھتے۔ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، مشورہ دیا کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب حضور نے پڑھایا حضرت عمر صف اول میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے پڑھایا تو صف اول میں کھڑے ہو گئے کہ فیصلہ وہی ہوگا جو آپ نے فرمایا۔ تو دین کے غلبے کی محنت کرنے والوں کو محنت ویسی کرنی چاہیے جیسے حضور نے کی ہے، اور ساتھ دینے والوں کو، کارکنوں کو ساتھ ویسے دینا چاہیے جیسے صحابہ نے حضور کا دیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل قرآن کی آیات لے کر آئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محبوبہ آج تو آپ نے پڑھا لیا، آپ نے جنازہ پڑھ لیا، لیکن آج کے بعد کوئی منافق مر جائے، ایک مرے یا سارے مر جائیں، کسی کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کسی کافر کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایسا نہ ہو تم عبداللہ بن سلول کا واقعہ سن کے آج سارے کافروں کے جنازوں میں شرکت کرنا شروع کرو کہ حضور نے پڑھا تھا. قرآن نازل ہوا، منع کر دیا گیا کہ آئندہ نہیں پڑھنا ہے. تو آج ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم کسی کافر کا جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پڑھایا، منع کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر حضور کے صحابہ کرام کی صفات بیان کی. کیا بیان کی؟ صفات بیان کی ہیں کہ دین کی غلبے کی محنت حضور نے جیسے کی ہے ویسے کریں، حضور کی اطاعت جیسے صحابہ نے کی ہے، غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کی لوگ اطاعت ویسی کریں. اب جنہوں نے دین کے غالب کرنے کے لیے محنت کی وہ تھے کیسے لوگ، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، کن اوصاف کے مالک تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی ہے، صحابہ کرام کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی ہے، اللہ نے نماز کو بھی گنا ہے، رکوع کو بھی گنا ہے، سجدے کو بھی گنا ہے، ان کے دل کے اخلاص کو بھی گنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو. لیکن جو سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار والذین معہ اشداء علی الکفار. غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں. کافروں پہ یہ جو کافروں پہ سختی ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، تنقید کی ہے. اللہ نے قرآن میں اس بات کی تعریف کی ہے، تنقید کی ہے، جی یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر سختی کفر کے لیے ہے تو اس پہ تنقید نہیں، اس کی تعریف کرنی چاہیے. اگر سختی کفر کے لیے ہے تو اس سختی پہ تنقید نہیں کرنی بلکہ اس کی تعریف کرنی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. آج تو جو مولوی کافروں کو بھی دو چار باتیں کہتے ہیں، ہم جمعے کے بعد ناراض بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آج آپ نے بیان بڑا سخت کیے. وہ کہ کافروں کو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے. اس نے سخت باتیں کی کافروں کے خلاف ہیں، تکلیف پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو ہو رہی ہوتی ہے. مولوی صاحب آج آپ نے بہت سخت باتیں کی، ایسے نہیں کرنی چاہیے. جناب آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کفر کے لیے سختی تو قابل تنقید نہیں، قابل تعریف ہے. اللہ نے صحابہ کرام کی جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت تھے، رحماء بینہم، ہاں آپس میں ان کا بڑا پیار تھا. کافروں پہ سخت تھے اور آپس میں ان کا، مسلمان کو مسلمان سے پیار ہونا چاہیے، مسلمان کی مسلمان سے محبت ہونی چاہیے، مسلمان کو مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. آپس کا پیار مطلوب ہے، کفار کے لیے نفرت اور کفار کی سختی مطلوب ہے. آج کل سبق پڑھایا جاتا ہے، پٹی پڑھائی جاتی ہے جسے کہیں کہ جی وہ سخت باتیں جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ نہیں کرنی چاہیے. پیار کی باتیں کرنی چاہیے. پیار کی باتیں اپنوں کے لیے ہوتی ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہوتی. یاد رکھو، کفر کے لیے سختی. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. قرآن کہتے ہیں کفر تم سے کفر اپنے اندر ایک سختی محسوس کرے. کفر کو پتہ چلنا چاہیے یہ لوگ ہمارے لیے سخت ہیں. یہ سختی قابل تنقید نہیں ہے، یہ قابل تعریف ہے جو کفر کے لیے ہو. تو اللہ نے صحابہ کرام کی پہلی صفت بیان کی، اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہے. کفر کے لیے ہمیں سخت ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. کفر کے لیے سخت ہونا چاہیے. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، جب ہماری پہلی سیڑھی صحیح نہیں ہوگی تو آگے ترتیب بھی صحیح نہیں ہوگی. جب ہماری پہلی سیڑھی صحیح نہیں ہوگی تو آگے بھی ترتیب صحیح نہیں ہوگی. اگر ہمارے دلوں میں کفر کے لیے سختی نہیں ہوگی، کفر کے لیے نفرت نہیں ہوگی، تو پھر مسلمان آپس میں لڑتے پھریں گے. اگر ہم کفر کے لیے نرم ہو جائیں گے تو پھر آپس کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے. ظاہر ہے ایک کفر کے لیے سخت ہوگا، دوسرا نرم ہو جائے گا. اب ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کفر کے لیے سختی رکھتا ہے، ایک نرمی رکھتا ہے، یہ تو آپس میں لڑیں گے.
جب سارے کفر کے خلاف سخت ہوں گے تو پھر آپس کے اختلافات مٹ جائیں گے۔ آپس کے پیار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر کے لیے سختی ہو، آپس کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر کے لیے سختی ہو، مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر کے لیے سختی ہو، مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفر کے لیے مسلمان سخت ہوں۔ جو کافروں کے لیے نرم بنے گا اس سے اختلافات خود بخود ہو جائیں گے۔ پہلی سیڑھی صحیح نہیں ہوگی تو آگے کیسے چڑھیں گے؟ آگے اللہ نے اور صفات بیان کی ہیں، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے انہیں صحابہ کرام کو کبھی رکوع میں آپ کو ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے، کبھی رکوع میں ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے۔ رکوع سجدہ وہی کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ جو نماز پڑھے گا رکوع سجدہ وہی کرے گا نا۔ پتہ چلا کہ غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کو جہاں کفر کے لیے سخت ہونا ضروری ہے، جہاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کا ہونا ضروری ہے، وہاں کو دین اسلام کی محنت کرنے والوں کا نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں غلبہ دین کی محنت کرنے والوں کا نمازی ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھیں۔ خود نمازی نہیں ہے پوری دنیا میں، نماز کو کیسے نافذ کرے گا؟ پورے اسلام میں نماز کو کیسے نافذ کرے گا؟ اور یہ سارے کام کفر کی سختی، آپس کا پیار، رکوع، سجدہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قرآن کہتا ہے وہ ایسے نمازی تھے کہ ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں سے واضح نظر آتے تھے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی تعریف جو میں نے قرآن میں کی ہے نا، یہ میں نے ان کی تعریفیں، یہ مثالیں، یہ عظمتیں، یہ شان، یہ فضیلتیں، یہ بلندی، یہ رفعت، یہ اشداء علی الکفار، یہ رحماء بینہم، یہ تمام صفات جو میں نے قرآن میں بیان کی ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نشانیاں میں نے ان کی تورات میں بھی بتائی تھی، یہ نشانیاں میں نے انجیل میں بھی بتائی تھی۔ تورات اور انجیل کا جب زمانہ تھا، جب تورات و انجیل نازل ہو رہی تھی، جب تورات و انجیل میں صحابہ کی تعریف ہو رہی تھی، اس وقت صحابہ پیدا ہوئے تھے؟ بولو، اس وقت صحابہ پیدا ہوئے؟ صحابہ پیدا نہیں ہوئے، تعریف پہلے سے ہو رہی ہے۔ صحابہ پیدا نہیں ہوئے، تعریف تورات میں ہو رہی ہے۔ صحابہ پیدا نہیں ہوئے، تعریف انجیل میں ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وہ ہیرے ہیں جو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کے لیے الگ سے رکھے تھے۔ محبوبہ جب آپ آئیں گے تو یہ ہیرے آپ کو میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو تنقید والی بات ہی ختم نا۔ اللہ تورات میں جن کی تعریف کرتا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، انجیل میں اللہ تعریف کرتا ہے وہ بھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تو بعد میں کوئی کہتا ہے یہ جی بعد میں پھر گئے تھے، اللہ نے چن چن کے بعد میں پھرنے والے حضور کے لیے رکھے تھے؟ اللہ نے جو چن کے حضور کے لیے رکھے تھے وہ ایسے ہی رکھے تھے جو پیغمبر کے جانے کے بعد دینی کو چھوڑ دے؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی ہے، فرمایا صحابہ کی مثال ایسے جیسے کسی کھیتی ہو، کسان کی ہو، وہ کاشتکار، وہ کھیتی والا انسان اپنی کھیتی سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، پہلے کمزور ہو پھر مضبوط ہو، تنے پہ کھڑی ہو جائے، بہترین کھیتی، خوبصورت کھیتی کی مثال اللہ نے دی ہے۔ صحابہ حضور کی کھیتی ہیں جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پروان چڑھایا، جس پر محنت حضور نے کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، پوری دنیا کے اندر ان کا نظام نافذ ہوا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہو کر دنیا سے گئے۔ یہ مثال دینے کے بعد اگلا جملہ بڑی توجہ سے سننا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی، اس آیت میں کیا کی ہے؟ حضور کے ساتھ جوڑا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ ساری صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. وہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں ان کا پیار ہے، رکوع سجدہ کرنے والے نمازی ہیں، ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار ہوتے ہیں. ان کی اس طرح کی تعریف تورات میں بھی ہے، ان کی ایسی تعریف انجیل میں بھی ہے. ان کی مثال کھیتی کی مثال ہے، پیغمبر ان سے خوش ہیں، محبوب ان سے راضی ہیں. یا اللہ، یہ صحابہ کرام کی ساری تعریفیں آپ نے کی کس لیے؟ ان ساری تعریفوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بہت خوبصورت مقصد اللہ نے بیان کیا ہے. آج کل تو اگر ہم اس مقصد کو بیان کریں بہت سارے لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. مضبوط ہاضمے والوں کا کچھ نہیں ہوگا. بہت بہترین وجہ بتائی ہے اللہ نے. یہ صحابہ کی تعریف کس لیے؟ والذین ما، حضور کے ساتھ ہیں. یہ تعریف کس لیے؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں. یہ تعریف کس لیے؟ رحماء بینہم، آپس میں پیارے. تعریف کس لیے؟ تراہم رکعا سجدا، رکوع سجدے والے ہیں. تعریف کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا ان کی مقصود ہے. تعریف کس لیے؟ ذالک سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کے آثار نظر آتے ہیں. تعریف کس لیے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ تعریفیں، یہ مثالیں تورات و انجیل میں موجود ہیں. تعریف کس لیے؟ کزرع اخرج شطہ، یہ کھیتی کی مثال کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لیغیظا لیغیظا لیغیظا. یہ ساری تعریفیں میں نے جلانے کے لیے کی ہیں. یہ ساری تعریفیں کسی جلنے والے کو جلنے والے کو جلانے کے لیے کی ہیں. یہ قرآن کا ترجمہ ہے خالص. لیغیظا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، تاکہ اللہ جلائے. اللہ جلانا چاہتا ہے. صحابہ کی تعریف کر کے تعریف صحابہ سے جلنے والے کو اللہ جلانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تعریف صحابہ کر کے تعریف صحابہ سے جلنے والے کو اللہ جلاتا ہے. صحابہ کی تعریف صرف اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ صحابہ کی تعریف سن کے مسلمان خوش ہو جائیں. اللہ نے بتایا کہ تعریف صحابہ میں جہاں مسلمانوں کے خوش ہونے کی نیت ہے وہاں یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ تعریف صحابہ مسلمانوں کے خوش کرنے کے لیے بھی ہے تو تعریف صحابہ جلنے والوں کے جلانے کے لیے بھی ہے. اگر کوئی جلتا ہے تعریف صحابہ سے تو لاکھ مرتبہ جلے. تعریف صحابہ سے جلنے والوں کو جلانا یہ اللہ کی عادت ہے. اللہ نے قرآن میں کیا نہیں کیا؟ وجہ یہی بتائی. یا اللہ، یہ جو جلے گا وہ ہوگا کون؟ یہ تعریف تو آپ نے کی جلانے کے لیے. تعریف آپ نے کی جلانے کے لیے. یہ جو جلے گا وہ ہوگا کون؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار. کفار سمجھتے ہیں؟ کفار کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ لیغیظ، اللہ جلانا چاہتے ہیں. یا اللہ کس کو؟ بہم، ان ساری تعریفوں مثالوں کے ذریعے سے. الکفار، کس کو جلانا چاہتے ہیں؟ کفار کو، کافروں کو. اللہ نے بتایا جو تعریف صحابہ سے جلتا ہے وہ مومن اور مسلمان جو تعریف صحابہ سے جلتا ہے وہ مومن اور مسلمان نہیں ہوتا. جو تعریف صحابہ سے جلتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اور ایسے کافر کو جو تعریف صحابہ سے جلتا ہو، پیغمبر کے صحابہ کی بار بار تعریف کر کے جلانا یہ اللہ کو پسند ہے. تو تعریف صحابہ کر کے کفر کو جلانا چاہیے نہیں جلانا چاہیے؟ جلانا چاہیے. تعریف صحابہ کر کے کفر کو جلانا چاہیے نہیں جلانا چاہیے؟ اللہ نے قرآن کریم میں یہ کیا ہے نہیں کیا؟ اللہ نے صحابہ کی تعریف کر کے آخر میں مقصد یہی بتایا کہ یہ میں نے تعریف کی اس لیے کہ میں خدا اس تعریف کے ذریعے سے کفار کو جلانا چاہتا ہوں. آج اگر تعریف صحابہ سن کر کوئی کافر جلتا ہے، لاکھ مرتبہ جلتا رہے، ہم تعریف صحابہ کر کے کفر کو جلاتے رہیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اور جہاں کفر تعریف صحابہ سے جلتا ہے وہاں کفر اس بات سے بھی جلتا ہے اگر کوئی کہہ دے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ،
واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اگر کفر تعریف صحابہ سے جلتا ہے، وہاں کفر واہ صحابہ واہ سے بھی جلتا ہے، تو تعریف صحابہ کر کے بھی کفر کو جلانا ہے، واہ صحابہ واہ کہہ کر بھی کفر کو جلانا ہے۔ اس نعرے کو عام کرنا ہے انشاءاللہ، اس نعرے کو چوکوں چوراہوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو یہ نعرہ یاد کرانا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اب وہاں چوک پر پرچم کشائی ہوگی، سب ساتھی وہاں